رمضان میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور کچن کا سلسلہ ہمارا رکتا نہیں ہے. افطار کے قریب بھی ہم کچھ نہ کچھ بنا رہے ہوتے ہیں. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم اپنا کام ختم کریں اور ان کا سیگمنٹ سٹارٹ ہو. تو فرح بتائیے کہ ابھی ہم کیا بنا رہے ہیں 7 اپ کے ساتھ؟ کیونکہ افطار میں ہم نے بہت ساری فرائیڈ چیزیں بھی بنائی, ہم نے اپنا مین کورس بھی بنایا. اب ڈرنک جو ہے وہ رہ گئی تھی, تو ڈرنک ہماری بنے گی 7 اپ سے, جو کہ ہے بادام ملک سوڈا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ 7 اپ کی کوئی بھی ڈرنک ہے وہ اتنی انسٹنٹلی بن جاتی ہے, بہت جلدی بن جاتی ہے. اچھا, میں ملک اس کے اندر شامل کروں گی ملک فیلڈس کا, جیسے کہ آپ کو پتا ہے ڈیری ملک ہے اور یہ بہت ہی فریش ہے, فل کریم ملک ہے, تو میں اس کے اندر شامل کر دوں گی تقریباً ہاف گلاس میں اس کے اندر شامل کروں گی. اور سب سے اچھی بات ہے کہ ہیلدی انگریڈینٹ ہے, دودھ ہے, ڈرائی فروٹس ابھی مجھے نظر آ رہے ہیں, بادام ہے, جیسے کہ نام سے اس کا نام ہی یہی اس ڈرنک کا. اچھا, فریش کریم میں اس کے اندر ایڈ کروں گی 2 ٹیبل اسپون, اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی آئسنگ شوگر. بہت ہی آسانی رہتی ہے, آپ کوئی بھی ڈرنک بنائیں کرسٹل شوگر سے زیادہ آپ آئسنگ شوگر کا استعمال کیا کریں. ویسے ہی گھر میں آپ نہیں وہی ہوتی ہے آپ کی, یہ تو پیکٹ میں بازار سے ملتی ہے, ہم کیک وغیرہ میں یوز کرتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ کرسٹل شوگرس کو آپ اچھی طرح سے آپ فائن اس کو گرائنڈ کر لیں تو وہ وہی ہو جاتا ہے. بادام میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی, اور سب سے لاسٹ میں ہمارے پاس ہے 7 اپ. جیسے کہ 7 اپ سب کو پسند ہوتی ہے, 7 اپ سے آپ بہت ساری ڈرنک بنا سکتے ہیں, اور آگے بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. اور اس کو کیا کرنا ہے, میں بھی جسٹ اس کو جوسر بلینڈر چلا لینا ہے. اچھا, آپ اس کو ہاتھ سے بھی شیک کر سکتے ہیں. میں بھی آپ سے یہی پوچھنے والی تھی کہ ہم اسے ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں نا, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے, ایک فارم اچھا سا بنتا ہے نا, وہ آ جاتا ہے نا, وہ اتنا زبردست سا ہوتا ہے کہ اس کو ہو گیا, پینے میں بھی مزہ آتا ہے, بننے میں بھی اس کو بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا, ٹچ آ جاتا ہے. تو ہم نے اس کو گلاس میں پور کرنا ہے. ہمارا بہت زبردست لسی کی طرح ہے یہ, کیونکہ ہم نے اس میں فریش کریم بھی ایڈ کیا ہوا ہے, ملک بھی ہے, اور ساتھ میں 7 اپ بھی ہے. اس کا جو ٹیسٹ ہے بڑا ملا جلا سا ہے. اس کے بعد ہم اس کو گارنش کریں گے میوش بادام کے ساتھ. تو یہ ہماری تیار ہو گئی 7 اپ دیسی ماڈرن فیوژن ہماری یہ آج کی ڈرنک کی ریسیپی. لسی کو بھول جائیں گے آپ, اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. یہ ہماری آج کی ریسیپی تیار ہوگی 7 اپ سے, ضرور بنائیں. سو مچ فرح, اور آپ اتنی اچھی ریسیپیز ہمیں بتا رہی ہیں. اتنا سارا کھانا بھی ریڈی ہو گیا, اتنی ساری ڈرنکس بھی ریڈی ہو گئی ہیں, اور ہمارا کام جو ہے نا یہاں پہ تھوڑا فیصل بھی آ چکے ہیں. جی بالکل, تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. علماء کرام کی طرف اب آگے بڑھیں گے اور سیرت صحابیات پہ آج بات کریں گے. تھوڑا خواتین کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا صبح بھی, اور اس حوالے سے بھی تھوڑی بات کرنی ہے, کیونکہ جو ایک غلط فہمی بلا وجہ کی پیدا کر دی گئی ہے معاشرے کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے, اس حوالے سے ضرور بات کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب موجود ہیں. السلام علیکم حضرت, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب یہاں پہ موجود ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. اور مولانا بلال بشیر صاحب یہاں پہ موجود ہیں. السلام علیکم. اور فیصل بھائی تو ہیں ہی ہمارے ساتھ. اور حضرت آج تھوڑا سا خواتین کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اس میں کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں ڈسکس والی, کہ خواہ ایک جو جس خطے پہ ہم لوگ موجود ہیں وہ کلچرلی بھی کچھ چیزیں ایسی آئیں, پھر آج کل خواہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بھی, حالانکہ دنیا بھر میں اگر آج میں دیکھتا ہوں تو جو ریشو ہے غیر مسلمس کا, جو عورتیں خاص طور سے جو کنورٹ ہو رہی ہیں مسلمان, خاص طور سے یورپ میں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے پڑھا سمجھا جانا تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ حقوق تو اسلام میں خواتین کے موجود ہیں. تو اس حوالے سے بات کریں گے. خیر آگے بڑھتے ہیں. عہد رسالت میں خواتین کن کن شعبوں میں حصہ لیا کرتی تھیں, یہاں سے شروع کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آنی شروع ہو جائے آہستہ آہستہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. حقیقت یہ ہے کہ دور رسالت میں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو طبقہ کمزور تھا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, پروردگار کی رحمت سے ان طبقے کے سروں پر ہاتھ رکھا, ان کمزوروں کی داد رسی فرمائی, ان کو ایک مقام عطا فرمایا. انہی میں مزدور بھی تھے, انہی میں چھوٹی بچیاں بھی تھیں, انہی میں غلام بھی تھے, اسی طبقے میں لونڈیاں بھی تھیں. اسی طبقے میں سے خواتین کا بھی ایک طبقہ تھا جن کا جاہلیت کے دور میں کوئی مقام نہیں تھا, کوئی ٹائٹل نہیں تھا, اور سماج میں, معاشرے میں بالکل ایک بے وقعت قسم کے مخلوق ان کو سمجھا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھا.
آپ دیکھیے کہ آپ نے بیوہ خواتین سے بھی نکاح فرمایا، آپ نے مطلقہ خواتین سے بھی نکاح فرمائے، ان لوگوں کو اپنے سے قریب کیا، خواتین کا اعزاز بتایا، ان کا مقام بتایا۔ جب ازواج مطہرات کی بات آئی تو سورۃ الاحزاب اس حوالے سے ہمارے لیے ایک بہت رہنمائی کرتی ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا کہ اے پیغمبر کی بیویوں، تم معمولی عورتیں نہیں ہو، تمہارا ایک مقام ہے، تمہارا ایک اعزاز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارا بھی جب کوئی چھوٹا بچہ، ہمارا کوئی بھائی جب سفر پر جا رہا ہوتا ہے تو ہم کتنی اس کو تاکید کرتے ہیں کہ بیٹا ہر کسی کے ہاتھ سے کچھ کھانا مت، ہر جگہ بیٹھنا مت، گاڑی سے بلا ضرورت اترنا مت، بہت ساری پابندیاں اس کو بتا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہمیں اس بچے سے کوئی نفرت ہے، ہمارے دل میں اس بچے کے لیے کوئی ایسی بری بات ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ تشدد میں رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری ذات سے اس کو تکلیف پہنچے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو مقام عطا فرمایا۔ یہ جو حکم دیا گیا ہے نا کہ مردوں سے آپ بلا ضرورت بات نہ کریں، یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ آپ مردوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو سیپریٹ رکھیں، آپ اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھیں، ضرورت ہو تو آپ گھروں سے باہر بھی نکل آئیں، یہ اس وجہ سے نہیں کہ عورتوں کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی تشدد کا موڑ آیا تھا اور اس کو اپلائی کرنا ضروری تھا، بلکہ یہ اس لیے کہ یہ خاص مخلوق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی ہے، تو اس لیے ان کو یہ اعزاز عطا کیا، یہ تھوڑی ان کے اوپر پابندیاں رکھی گئیں۔ اب جو سوال میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ خواتین دور رسالت میں کن کن جگہوں پر جاتی تھیں اور کن کن شعبوں میں ان کا عمل دخل ہوا کرتا تھا، ایک صحابیہ خاتون تھیں، ان کا کام یہ تھا کہ وہ جنگوں میں نرسنگ کا کام کرتی تھیں۔ اب آپ دیکھیے خواتین تجارت بھی کر رہی ہیں، ام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کیا ہمارے لیے کوئی معمولی مثال ہے، بہت بڑی مثال ہے۔ خواتین میں سے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، کبار صحابہ کرام تعلیمی امور میں علم کے حصول کے لیے ان ماؤں سے رجوع بھی فرمایا کرتے تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی المرتضیٰ، آپ کسی بھی بڑے سے بڑے صحابی کا نام لے لیں، وہ ان امہات المؤمنین کے پاس جا کر ان سے علم کا حصول کیا کرتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ام عائشہ کا علم اگر ایک طرف رکھو اور میری امت کی ساری خواتین کا علم دوسری طرف رکھو تو ام عائشہ کا علم پھر بھی ساری خواتین کے علوم پر بھاری اور زیادہ ہے۔ یہ اعزاز ہے، یہ مقام کی بات ہے۔ تو اس زمانے میں، اس دور میں خواتین کاروبار بھی کر رہی ہیں، خواتین سوشل ورک میں بھی مصروف ہیں، دیگر بہت سارے امور میں، تعلیمی میدان میں بھی ان کی خدمات ہیں۔ آج کی خواتین اگر آزادی چاہتی ہیں تو کس چیز کے حوالے سے آزادی؟ ان کو آزادی کیا شوہر کے کاموں سے آزادی چاہیے، ساس سسر کی خدمت کرنے سے آزادی چاہیے؟ وہ اس چیز کو آزادی سمجھتی ہیں کہ ہمیں گھروں سے باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ ایک چیز پوائنٹ والی بات ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ نہیں تو کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ مطلب ایسی ایک سوال، چونکہ آپ نے بات کی ہے، کیا چیز؟ یہ جو خواتین کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کرتی ساس سسر کی خدمت، یہ ضروری ہے؟ میں عرض کرتا ہوں اس پر تو بی بی فاطمہ کے حوالے سے جو ہمارا پروگرام ہوا تھا اس پر تفصیلی گفتگو بھی ہوئی ہے، تو یہ بات عرض کر دوں کہ دو چیزیں ہیں، حقوق اور ذمہ داری۔ مغرب نے حقوق اور ذمہ داریوں کو مکس کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ دیکھو ذمہ داری الگ ہے، حقوق الگ چیز ہیں۔ حقوق ایک اچھی چیز ہے، وہ بوجھ نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو حقوق عطا کیے ہیں کہ کھلانا مرد ہے، ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ باہر کے سارے کام مرد نے کرنے ہیں تو ذمہ داری اس کے اوپر ہے، وہ بوجھ ہے، وہ کام اس نے کرنا ہے۔ خواتین ان کو پروردگار نے حق عطا کیا ہے کہ تم نے کوئی کام نہیں کرنا، تمہاری ساری ضرورتیں تمہارے شوہر نے، تمہارے میاں نے پوری کرنی ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے ڈرائیونگ نہیں کرنی، آپ کے مرد نے، آپ کے شوہر نے ڈرائیونگ کرنی ہے۔
دین یہ کہتا ہے کہ سبزی آپ کے شوہر نے لانی ہے، آپ نے نہیں لانی۔ آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ جی یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جا کے خود سبزی لائیں، ہمارا حق ہے کہ ہم خود جا کے ملازمت کریں، دین یہ کہتا ہے کہ شاید دو چیزوں کو مکس کیا جا رہا ہے۔ حقوق بالکل الگ چیز ہیں، ذمہ داریاں الگ چیز ہیں۔ باہر خجل خوار ہونا، اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالنا، لوگوں کی گالیاں سہنا برداشت کرنا، یہ مرد ہی کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ کرتا ہے۔ یہ خواتین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل الگ رکھا ہے۔ اسی میں آپ دیکھیے کہ ایک واویلا اس بات پر بھی بچایا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام میں خواتین کی شہادت اور گواہی عادی ہے، مردوں کی جو گواہی پوری ہے اور خواتین کی گواہی عادی ہے۔ میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے، کیا کورٹ میں جا کے کسی معاملے کے حوالے سے گواہی دینا کوئی آسان کام ہے؟ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ تو پروردگار نے احسان کیا ہے عورت کے اوپر کہ اس کی گواہی کے معاملے کو تھوڑا سا مشکل بنا دو کہ تاکہ اس کو کورٹ کچہریوں کے چکر لگانے زیادہ نہ پڑیں، کم چکر لگانے پڑیں۔ اسی طریقے سے ایک واویلا یہ بھی مچایا جاتا ہے کہ اسلام میں وراثت میں خاتون کا جو حصہ ہے وہ بھی آدھا ہے، مرد کا حصہ زیادہ ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن حضرت کچھ علماء کرام کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں، سوری چونکہ میں بھی سن رہا ہوں، اور لیکن کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، عورت کا حصہ بھی برابر کا ہے اور حقوق بھی برابر کے ہیں۔ یہ علماء کرام کہتے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا یہ بات۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ کام کرنا چاہتی ہے تو وہ کام کرے، جیسے پہلے جو ہماری پہلے کی خواتین تھیں وہ بھی کرتی تھیں، اور باقی اگر کوئی مجبوری کسی کی ہو اس حوالے سے بھی، اور اگر اب کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو عدالت میں، فیصل صاحب میں آپ کی طرف علامہ صاحب پڑھوں گا، کہ عدالت میں آپ کو مجبوری ہو گئی کہ وہی عورت کو جانا ہے عدالت میں، تو پھر اس کی گواہی آدھی مانی جائے گی یا پوری مانی جائے گی؟ کیونکہ وہی اگر چشمدید گواہ ہے، یا وہی اس کو ہی جواب دینا ہے، یا اسی نے اگر کوئی ایسی چیز ہے جو وہ عدالت تک لے کے گئی ہے، تب بھی تو یہ چھوٹا سا بریک ہے، بریک سے واپس آ کے علامہ فیصل صاحب سے ہم اس پہ ضرور بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور ہماری خواتین کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اور حضرت ڈاکٹر اسحاق صاحب نے جو بات کی، ہم بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ علامہ فیصل صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ جی حضرت، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ عورت کی گواہی ویسے تو دو عورتوں کی گواہی مل کر ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے۔ بعض معاملات ایسے ہیں کہ وہاں پہ 200 مردوں کی گواہی کے اوپر بھی ایک عورت کی گواہی بھاری رہتی ہے۔ اچھا، یعنی اگر کسی بچے کی ولدیت کا تعین کرنا ہے، 200 مرد گواہی دیتے رہیں، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ وہ جو ماں گواہی دے گی نا، اکیلے کی گواہی، وہ بھاری ہے۔ اللہ اکبر، خوبصورت معتبر۔ تو عورت کی جو گواہی ہے اس کو اس پس منظر میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی گواہی کو نصف رکھا گیا، دوسری جو گواہ ہے وہ اس کی سپورٹ کے لیے ہے۔ یعنی ایک عورت کے لیے کتنا مشکل ہے کہ وہ اکیلے جا کر گواہی دے۔ بالکل۔ اگر 2 خواتین ہوں گی تو ان کے لیے آسان ہے کہ وہ جا کر گواہی دے سکتی ہیں، ان کے لیے ایک آسانی پیدا ہوئی ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں اسلام میں جو عورت کو وقار دیا گیا ہے اس کا مغربی معاشرہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم نے، اسلام نے آزادی دی ہے، آوارگی سے بچایا ہے۔ آزادی اور آوارگی کے بیچ میں ایک باریک خط ہے۔ ہم اس آوارگی کو بھی آزادی میں ہی شمار کریں تو یہ ہماری حماقت ہے۔ ہمیں تعین کرنا ہوگا کہ کہاں تک آزادی ہے اور کہاں آزادی کی حد پار ہوتی ہے اور آوارگی شروع ہوتی ہے۔ بالکل۔ آج کی جو ہماری یہ اپڈیٹڈ دنیا ہے، اس میں جو کرنٹ ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں وہ ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ دیکھیے خواتین حاکم بھی بن سکتی ہیں، خواتین کو ووٹ ڈالنے کا بھی اختیار ہے، خواتین کو پارلیمنٹیرین بننے کا بھی اختیار ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ نے یہ بات سیکھی کہاں سے ہے؟ یہ بات تاریخ انسانی میں سب سے پہلے نظام حکومت، ایک تو بادشاہت تھی، ایک آمریت تھی، اسی کی پھر ایک شکل سلطانیت تھی۔ پہلی جو جمہوریت کی جہاں سے اخذ کی گئی ہے وہ تو خلافت راشدہ کا نظام ہے۔
اندازہ لگائیے سیدنا فاروق اعظم. حضرت اس پہ میں ایک بات، سوری مجھے کچھ یاد آ گیا، لیکن جب پہلی دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم ایک خاتون بنی تھی تو علماء کرام کی طرف سے تو بہت ہیوی ری ایکشن آیا تھا اس میں. دیکھیں خاتون کا وزیر اعظم بننا، وہ تو آج بھی اگر یہ سوال رکھا جائے گا تو اس پہ علماء کی اکثریت وہ نفی میں فتویٰ دے گی کہ عورت کو حاکم نہیں ہونا چاہیے. لیکن حکومت میں حصے دار عورت کو بنایا گیا ہے. اچھا جی، کیونکہ جب خواتین سے متعلق فیصلے کرنے ہوں تو مردوں سے مشورہ نہیں کیا جائے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیبنٹ میں 6 صحابیات آپ کی ایڈوائزر تھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم کو روم کی جانب ایمبیسیڈر بنا کر بھیجا. اب اندازہ لگائیے کہ امریکہ میں 1935 میں یہ طے ہو رہا ہے کہ عورت کو ووٹ ڈالنے کا حق ملنا چاہیے، اور وہ بھی کنڈیشنل کہ 40 سال کی عمر جن کی ہو جائے وہ خواتین ووٹ ڈال سکتی ہیں. یہ امریکہ میں 1935 میں طے ہو رہا ہے. اور خلافت فاروق اعظم میں حضرت عمر کو ایک عورت روک کر کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو مہر کا تعین کیا ہے آپ کو حق نہیں ہے. اللہ، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ مہر کا تعین کر سکیں، کیونکہ جب یہ تعین اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا تو آپ کیسے کر سکتے ہیں. اور حضرت عمر فاروق یہ نہیں کہہ رہے کہ میں حاکم وقت ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت نے مرد سے بحث کی، مرد ہار گیا، عورت جیت گئی. یہ ہے اسلام کی جمہوری سوچ کہ جہاں عورت نہ صرف اختلاف کر سکتی ہے، حاکم وقت کو روک سکتی ہے، ٹوک سکتی ہے، اپنی بات کو منوا سکتی ہے. برطانیہ کے اندر 19ویں صدی میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ملی ہے. فرانس کے اندر 18ویں صدی میں ایک قانون بنانے کے بعد یہ تسلیم کیا گیا کہ اب عورتوں کو انسانوں میں شمار کیا جائے گا. اندازہ لگائیے، اللہ، 18ویں صدی میں قانون بنایا کہ نہیں، یہ عورتیں انسان ہیں. اور 1400 سال پہلے ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے کہ بیٹی آ رہی ہے، کونین کا سردار کھڑا ہو رہا ہے، اس کے لیے اپنی جائے نشست پیش کر رہے ہیں، اپنی بیوی کی تکریم کر رہے ہیں، بیوی ایسے ہر کام میں مشورہ ہو رہا ہے. وہ اللہ کے رسول، صحابیات ان سے مشورہ کر رہے ہیں. خواتین کی اہمیت اس حد تک کہ آپ معاشرے میں عورت ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، ہر اعتبار سے مرد پر اس کی تعظیم لازم ہو جاتی ہے. ٹھیک. مولانا صاحب، وراثت کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے ہمارے پاس 3-4 جو اس وقت چیزیں آئی ہیں، بیکاز ریسرچ جب آپ کرنے شروع کرتے ہیں تو آپ کو کہیں سے کوئی جواب ملتا ہے، کہیں سے کوئی جواب ملتا ہے، کہیں سے کوئی جواب ملتا ہے، تو ایک عجیب سا کنفیوژن ہو جاتا ہے. سو یہ جو حضرت نے بات فرمائی، جو حضرت بھی فرما رہے ہیں، اسی بات کو تھوڑا سا آگے وراثت کے زمرے میں اگر لے کے جاتے ہیں تو اس بات میں کیا یہ درست ہے کہ 1/3 ہے ان کا حصہ، 1/4 حصہ ہے یا آدھا حصہ ہے، 1/4 ہے یا آدھا ہے، کہیں یا صرف 8واں حصہ ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں مکس اپ ہوئی ہوئی ہیں. کہیں پہ ہم نے سنا نہیں آپ 50-50 کریں گے بیٹی کے ساتھ، کہیں پہ ہم نے سنا کہ نہیں 1/4 کریں گے، کہیں پہ ہم نے سنا کہ نہیں 8واں حصہ بیٹی کو ملے گا. تو یہ بھی ساری باتیں ہوتی ہیں الگ الگ، اور ظاہر سی بات ہے جو الگ الگ روایتیں ہیں اس حساب سے لوگ جب کوٹیشنز کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ غلط ہے، لیکن ریسرچ میں ایک کنفیوژن ہوتا ہے تو ہم وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. جی حضرت. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. دیکھیں وراثت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو ہمیں حکم دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تمہارا رب تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں جب آپ نے وراثت تقسیم کرنی ہے، مرد کو ڈبل دینا ہے، عورت کو سنگل دینا ہے. یہ اس صورت میں ہے جب بہن بھائی مکس ہیں، یعنی ایک بندے کے اولاد میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو پھر جب ان کی وراثت تقسیم ہوگی نا تو بیٹی کو ایک حصہ ملے گا، بیٹوں کو اس سے ڈبل ملے گا. لیکن اگر اولاد میں صرف ایک ہی بیٹی ہے اور اولاد ہی نہیں ہے تو پھر اس ایک بیٹی کو اس میت کا آدھا حصہ دیا جائے گا، وہ آدھے مال کی وارث. یہ دیکھیں نا بات کلیئر ہوئی. اور اگر میت کی اولاد میں صرف 2 بیٹیاں ہیں
یا 2 سے زیادہ ہیں ہاں تو ان تمام بیٹیوں کو 1/3 یعنی 1/3 حصہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب رہا مسئلہ 1/4 کا اور 1/8 کا یعنی چوتھا اور 8واں حصہ، یہ بیوی کے لیے ہے. اگر خامد فوت ہوتا ہے تو اس کی اولاد نہیں ہے، میاں بیوی کی کوئی اولاد نہیں تھی، اب خامد کا جو مال ہے نا اس میں سے 1/4 حصے کی وارث اس کی بیوی ہے. اگر اولاد ہے تو 1/8 کی وارث ہے. اور اگر یہ ماں ہے تو اسے اپنی اولاد کا اپنے بیٹے کی وراثت میں سے 1/6 حصہ ملے گا. اچھا. اور اگر اس بچے کی اولاد نہیں تھی، ماں باپ ہیں، اولاد خامد کی نہیں تھی، تو اس وقت اسے اس کے مال میں سے 1/3 حصہ دیا جائے گا. دیکھیں یہ وراثت میں جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، اسے آدھا کیوں دیا جاتا ہے، آج کل یہ بھی ایک سوچا چھوڑا جاتا ہے. اب دیکھیں فیصل بھائی، جو عورت کو آدھا حصہ مل رہا ہے مرد سے، عورت نے خرچ کہاں کرنا ہے؟ کہیں بھی نہیں خرچ کرنا. جیسے حضرت نے یہ بات کی تھی شیخ محترم نے کہ عورت کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے. مرد کو اگر ڈبل حصہ مل رہا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی ڈبل ہے. ہاں نہیں یہ تھوڑی سی اگر اس پہ اگر ویسے اس کو لاجیکلی اگر ڈسکس کریں تو اوبیسلی اگر وہ بچی ہے اور ابھی غیر شادی شدہ ہے یا شادی شدہ ہے اور اس کا ایک حصہ اس کو ملتا ہے تو اس کے شوہر کا بھی اس کو حصہ ملے گا، شوہر کا بھی ملے گا، تو وہ اس طرح سے وہ برابر ہو جاتا ہے. بیٹے کا حصہ بھی لے گی وہ. ہاں یہ بڑا اچھا ایک پوائنٹ ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ بیٹے کا حصہ بھی لے گی نا، 3 طرف سے حصہ. لیکن جیسے حضرت آج کے دور میں اگر 4 بھائی ہیں اور چاروں الگ الگ کام کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ بات کرتے ہیں تو اس میں بھائیوں کا بھی حصہ ہے، میرے خیال سے اس طرح سے باقی حصے بھی موجود ہیں. تو اب اگر چاروں بھائی الگ الگ بزنس کرتے ہیں تو اوبیسلی اب وہ الگ خاندان کو لیڈ کر رہے ہیں، چاروں الگ الگ، تو میرے خیال سے پھر وہ اس طرح سے ڈیوائڈ ہوگا کہ وہ بھائیوں میں نہیں بٹے گا. پھر نہیں اگر دیکھیں اب تو خیر نصیحت اسی طرح سے کی جاتی ہے، وصیت جو ہے ہمارے ہاں یہ جو ایک سسٹم چلتا ہے نا جوائنٹ فیملی سسٹم، جی اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے. اسلام کا جو تصور ہے نا، جیسے بیٹے کی شادی اس کا کاروبار الگ ہو، وہ اپنا کام کرے، اور جب دوسرے بیٹے کی شادی ہو وہ اپنا کام کرے. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ نہ کرے اگر بیٹے کو کچھ ہو گیا تو اس کے مال میں سے ماں باپ بھی وارث ہیں، ٹھیک ہے، اس کی اپنی اولاد بھی وارث، بالکل، اور اس کے بہن بھائی اس صورت میں وارث ہیں اگر اس کی اولاد نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر اولاد ہو تو پھر بہن بھائی اس کے وارث نہیں بنتے. لیکن اگر وہ ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں سب کو رکھتے ہیں، سارے مل جل کے کام کرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیٹا باپ سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد محروم ہو جاتی ہے، اسے حصہ نہیں ملتا، تو چاچے اس کا حصہ لے جاتے ہیں، تو یہ معاشرے میں نا اس کا ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جو بات آپ نے کی تھی کہ بھائی اگر الگ الگ رہتے ہیں نا تو اس وقت بھائی پھر ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے. ہاں اگر اس کی اولاد نہیں ہے، میت کی کوئی وارث نہیں ہے اس کا لینے والا، پھر بھائی ہے، اس کے والدین ہیں، ان کو تو پھر ملے گا اس صورت میں ملے گا. ٹھیک ہے. لیکن آج چونکہ ہم خواتین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہم نے خاص طور سے میں جس خطے کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ ہم ایک جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا جو دور ہے، جو ہم نے خواتین کا حال اس وقت کا پڑھا اور ہم نے جو اسلام ہمارے اس خطے میں آیا تب کا جو ہم نے حال پڑھا، تو ہمیں قریب قریب ہی لگتی ہیں کچھ چیزیں کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہ ہمارے خطے میں بھی ہوا. لیکن جب اسلام آیا تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئیں، پھر بیواؤں کو جلا دیا جاتا تھا. تو اس حوالے سے کافی سارا کام ہوا کہ نہیں اس طرح سے نہیں ہوتا، عورتوں کی یہ عزت ہے. پھر شعبوں میں مختلف شعبے کریٹ ہوتے چلے گئے، خواتین ڈاکٹرز بھی بنتی چلی گئیں، نرسنگ کا تو کام پہلے سے تھا، پھر الگ الگ شعبوں میں لڑکیوں نے کام شروع کیا اور آج ماشاءاللہ سے شانہ بشانہ مردوں کے خواتین کام کر رہی ہیں. حضرت نے جو بات کی ہے وہ تو بالکل بجا بات ہے کہ آوارگی اور آزادی میں ایک فرق ہے اور اس میں ایک لائن ہونی چاہیے، بڑی ہی خوبصورت لائن ہے میرے خیال سے بیچ میں جو حضرت فرما رہے ہیں. یہ جو آج ہم بات کرتے ہیں شانہ بشانہ چلنے کی، کیونکہ فیملی سپورٹ میں بیوی کا بھی اتنا ہی کردار ہوتا ہے، شوہر کا بھی اتنا ہی کردار ہوتا ہے، تو کیا یہ بات ہمیں اجازت ہے اس چیز کی؟ اگر میں یہ آپ تینوں سے سوال کر رہا ہوں تو اگر اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں کہ مرد بھی کام کر رہا ہے، عورت بھی کام کر رہی ہے، کیا مرد بیوی کی کمائی کھا سکتا ہے؟ کھانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بات بالکل ہی الٹ ہو جائے گی. نہیں لیکن دیکھیں ایک اوبویسلی اگر کوئی مرد ہے اس بیچارے کو کام نہیں مل رہا ہے، جی اور وہ عورت اس سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے، ہنر مند ہے، تو اس حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے. وضاحت کر دیں. دیکھیں عورت کے لیے، کسی بھی ہماری بچی کے لیے، ہماری بہن کے لیے
تعلیم کے حصول کے خاطر گھر سے باہر نکلنا وہ اجازت ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورت اگر اپنی ضرورت کے لیے کمائی کے خاطر باہر نکلنا چاہتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے مرد بیمار ہو رہا ہے، خاتون بھی بیمار ہو رہی ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم باہر ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ اب باہر سے ڈاکٹر گھر پہ خاتون کے لیے لایا جائے، بلکہ خاتون گھر سے باہر اس ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی پابندی نہیں۔ اسلام بس ایک بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنے پردے کے ماحول میں رہو۔ آپ اپنے پردے کے ماحول میں نوکری بھی کر سکتی ہیں، دین کہتا ہے کہ آپ پردے کے ماحول میں باہر ہسپتال بھی جا سکتی ہیں، دین یہ کہتا ہے کہ آپ پردے کے ماحول میں تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب وہ جو آپ نے ذکر کیا معاملہ، وہ بھی بعض گھروں کا حال ہے کہ مرد کی نوکری نہیں ہے، خاتون کے پاس کوئی ڈگری ہے، اس کو کہیں نوکری مل رہی ہے، تو اپنے پردے کے ماحول میں وہ جا کے وہ نوکری کرنا چاہتی ہیں، بالکل کریں، اس کو کرنی بھی چاہیے، اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب اگر مرد اس کی کمائی کھاتا ہے مجبوراً تو کوئی مذائقہ و حرج والی بات نہیں، یعنی اسلام نے اتنی پابندی نہیں لگائی کہ آپ بھوک سے مر رہی ہیں تو بھی آپ کے لیے باہر نکلنا الاؤ نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ عورت کے لیے اسلام میں جتنی آزادی ہے اور جتنی سہولت ہے، میرے خیال میں شاید کسی اور مذہب میں یا کسی حضرت میں نے اسی لیے فرمایا تھا نا کہ یورپ میں جو ریسنٹلی جو ہمارے سامنے صورتحال آئی، اس میں آ رہا تھا کہ وہاں کی جو خواتین ہیں وہ بہت ریپڈلی دے آر کنورٹنگ ٹورڈز اسلام۔ ریزن یہ ہے کہ حقوق کی اگر ہم بات کریں تو اسلام سے زیادہ حقوق ہی نہیں ہے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں اذان کا وقت ہو گیا ہے، لاہور کی اذان کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، اور آپ اگر مزید سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں میسج کرتے رہیے، ہم کوشش کریں گے یہاں پہ ان سے بھی بات کر لیں۔ جی السلام علیکم، اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی علماء کرام کے ساتھ ایک بڑی اچھی گفتگو جو ہے وہ جاری ہے۔ تھوڑا سا مسکنسیپشن جو لوگ کریٹ کر دیتے ہیں اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اسلام، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور یہ میں کہتا رہوں گا، جو سمجھ آتا ہے اس میں جتنا سمپل آپ سسٹم کو رکھیں گے اتنی آسانیاں رہیں گی، اور اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرے، اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا۔ اس نے ٹھیک ہے ہمیں دنیا میں بھیج دیا، لیکن حقیقت تو یہی ہے بھائی کہ وہ اس نے بتا دیا سارا کچھ کہ یہ راستے ہیں، یہ فالو کر لو، اور اللہ کے پیغمبر ہمیں سمجھا گئے۔ اب اللہ کے بندے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ طریقہ ہے، جیسے قانون ہوتا ہے، ہر انسان کو قانون کا نہیں پتہ، اس کو نہیں پتہ، قوانین تو موجود ہیں لیکن لوگ سگنل توڑتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں، پیکے مارتے ہیں، کوئی بھی غیر قانونی حرکت کر لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، غیر قانونی کام ہے۔ تو اسی طرح سے جو اللہ کے قانون ہیں وہ بھی لوگ بریک کیے جا رہے ہیں۔ تو تھوڑے دن کے بعد مجھے لگتا ہے لوگ یہ کہیں گے کیا ہو گیا، موبائل چوری کیا تو کیا ہو گیا، جی ہاں کیا ہو گیا، ہمارے پاس گھر میں پیسے نہیں تھے ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا، جس طرح لوگ آج کل اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں، یعنی اس چوری کی قباحت ہی ختم ہو جائے گی۔ ہاں، جیسے بہت ساری چوریوں کی ہو چکی ہے، بالکل ہو چکی ہے، ہاں بالکل ایسے ہی جیسے گالم گلوچ ایک عام سی بات ہوگی، ہاں بالکل، اور جھوٹ کو فیشن سمجھا جاتا ہے، بالکل، سچے آدمی کی کوئی حیثیت، کوئی چغلی کے بارے میں کتنا ذکر ہے، اور گوسپ کرنا اس وقت فن ہے، بالکل ایسی، بالکل بالکل آپ کسی کے بارے میں بیٹھ کے کسی کا مذاق اڑانا کتنی سختی سے منع ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ہم بچوں سے بھی آج یہی بات کر رہے تھے کہانی میں، اور دیکھیں اب تو ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ایک وہ اچھا، وہ بچوں سے بات ہو رہی تھی، مجھے بہت اچھا لگا کہ بچوں کو یہ چیز سکھائی جا رہی ہے، ہمارے گھروں میں نہیں سکھائی جاتی، کوئی بتانے والا نہیں ہے، بلکہ بچے تو اس دن بھی جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس موضوع پہ بات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ گھروں کے اندر کا ماحول کچھ یوں بنایا جائے کہ بچے اپنے ماں باپ سے سچ بولنا سیکھیں، بالکل بالکل، بچے اپنے ماں باپ سے ہی دیانت داری سیکھیں، دین سیکھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسکولوں میں تو نہیں سکھایا جاتا، ہمارے تعلیمی اداروں میں تو نہیں سکھایا جاتا، تو گھروں میں بھی نہیں سکھایا جاتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جوان ہو جاتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو کلمے کا مفہوم نہیں آتا، ان کو لیٹنے کی، اٹھنے کی، کھانے کی، پینے کی دعائیں نہیں آتی، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ سروے کر کے دیکھ لیں کتنے ہمارے بچوں کو، بچیوں کو غسل کرنے کے فرائض معلوم ہیں، آپ یہ معلوم کر لیں۔
حضرت خواتین کے حوالے سے چونکہ آج اسپیشلی ہم بات کر رہے ہیں، آپ بھی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہوں گے. اوبیسلی آپ نے ایک بات کر کے حالانکہ بات ختم کر دی ہے، مجھے اس کے بعد پروگرام ہی نہیں کرنا چاہیے، ڈائریکٹ افطاری کے لیے ہم بیٹھ جائیں یہاں پہ کہ وہ جو آزادی اور آوارگی ہے وہ والی بات آپ نے کر کے بات ختم کر دی ہے. لیکن چونکہ ہم تھوڑا سا اس بات کو بڑھائیں تاکہ لوگوں کو ہماری بات سمجھ میں آئے، ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو یہ بات سمجھ میں آئے تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں. حالات تھوڑے ایسے ہو گئے ہیں جو حقیقت ہے کہ اس میں آج کل یا بنا دیے گئے ایسے حالات کہ مرد کی کمر ٹوٹ گئی ہے حضرت، جو حقیقت ہے. تو اس میں بہت سارے گھروں میں خواتین کو نکلنا پڑ رہا ہے، یا وہ گھر سے کام کر رہی ہیں، کھانے بنا کے یا تو بیچ رہی ہیں. جو ہنر ان کے پاس موجود ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے، جولری ان کو بنانی آتی ہے، پینٹنگز بنانا آتی ہیں، کوئی ایسے چھوٹے موٹے جو کام کم تعلیم کے حوالے سے وہ بچیاں کر پا رہی ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں. شادی شدہ جو لڑکیاں ہیں وہ اپنے شوہر کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں، جو غیر شادی شدہ بچیاں ہیں وہ اپنے باپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو ان صورتحال میں اوبیسلی تعلیم کا پھر ذکر آتا ہے، اور کئی دفعہ ہم کہتے ہیں تعلیم بہت ضروری ہے. شہروں میں تو پھر بھی میرے خیال سے ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بچیاں پڑھ لیں، لیکن بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، بچیوں کو نہیں پڑھانا، نہیں بھیجنا ہے اسکول، غیر اسلامی ہے یہ. تو اس بارے میں ضرور بات کیجیے، کیا پتہ کسی کے کان سے یہ بات گزر جائے. یہ کہنا کہ بچیوں کو تعلیم دلانا غیر اسلامی ہے، یہ سوچ غیر اسلامی ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ علم ہر مرد اور ہر عورت کے لیے لازم ہے، بے شک علم کے لیے آگے بڑھے. تعلیم ہو یا معاشی میدان ہو، دونوں شعبوں میں عورتوں کو آزادی ہے کہ وہ علم حاصل بھی کریں، علم کو منتقل بھی کریں. وہ معاش کے میدان میں اپنی حدود کے اندر معاشی جد و جہد بھی کر سکتی ہیں. عورت اپنے شوہر کے کام میں ہاتھ بٹا سکتی ہے، مرد اپنی خاتون اگر کوئی کام کر رہی ہیں تو اس میں ان کا ہاتھ بٹا سکتا ہے. اسلام کی بنیادوں میں جو پہلی مالی مدد ہے وہ ایک خاتون کی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ. اور پھر کمال کی بات، ام المومنین حضرت خدیجہ، حضرت خدیجہ جن کی دولت اسلام کی بنیادوں میں ہے. کبھی سوچا کسی نے کہ خدیجہ الکبریٰ جو مالدار ترین خاتون تھیں، ان کی بیٹی کے گھر میں جب فاقے ہوئے تو بیٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا شوہر کچھ نہیں کر رہا. بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ رسول خدا کے پاس آ کے شکایت کریں کہ آپ میرے شوہر کو کچھ سمجھائیں. نہیں، بیٹی نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میں مالدار ترین ماں کی بیٹی ہوں، میرے گھر میں کیوں فاقے. بیٹی نے تو یہ کہا اے پروردگار مجھے اپنی صبر والی بندی بنا دے، اے اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر کوئی مشکل آ جائے اس پر صبر کیا جائے، کوئی راحت آ جائے اس پر شکر کیا جائے. میاں بیوی کے لیے مددگار ہو، بیوی میاں کے لیے مددگار ہو. اسلام اس میں کہیں رکاوٹ نہیں بنتا. اسلام، دنیا تو یہ کہتی ہے خواتین کو حق دو، اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ حق دو، اسلام کہتا ہے عزت کے ساتھ حق دو. اللہ اکبر. مولانا صاحب ایک چھوٹی سی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. کچھ مردوں کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے اور اس کے گھر والے جو ہیں ان کے پاس بہت پیسے ہیں، تو پھر وہ کسی طرح سے بیوی کو غصے سے، پیار سے مار کے وہ کہتا ہے پیسے وہاں سے لے کر آؤ. تو یہ کیا اس میں ذرا ان کو سمجھائیں گے آپ؟ اور وہ ماں باپ بھی بیچارے چونکہ بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ چونکہ اسی بات پہ تھوڑا سا بات کو آگے لے جائیں. دیکھیں فیصل بھائی، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شوہر ہے یا خامد وہ اپنی بیوی کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور وہ اسلام کی حدوں کو پامال کر رہا ہے، اب بیوی کا نان و نفقے کی ذمہ داری اس شوہر کے اوپر ہے، نہ کہ بیوی کی اور بیوی کے گھر والوں کے اوپر ہے. بالکل. اب اس بندے کو خود چاہیے کہ یہ اپنا کام کرے اور پیسے خود بنائے، خود اپنے پیسوں سے اپنی بیوی کو دے پیسے، اس کا خیال کرے، نہ کہ اس کے گھر والوں سے مانگے. اگر کوئی ظلم جبر کرتا ہے تو یا تو اسے سمجھائیں
اور اگر پھر بھی وہ سمجھنے سے باز نہیں آتا تو پھر عورت کو چاہیے کہ اسے اپنا راستہ الگ کر لے آسان طریقے کے ساتھ. یہ آخری حد ہے اور یہ اس وقت ہو جب کوئی چارہ کار نہ ہو. لیکن یہ بار بار اس سے بلیک میل ہونا, گھر والوں کو بار بار بلیک میل کرنا, ایسے لوگوں کو نا ہمارے معاشرے میں شے دی جاتی ہے. ہم لوگ خود انہیں سر پہ چڑھا دیتے ہیں اور پھر یہ لوگ ماں باپ بلیک میل ہو جاتے ہیں. بلیک میل. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے یا تو اس کے خاندان میں سے کسی بڑے کو بٹھا کے اسے سمجھایا جائے کہ بھائی یہ کام ہے, عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کا بوجھ اٹھائے. حضرت بچیوں کے جو پیرنٹس ہیں نا وہ ڈر جاتے ہیں اس حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ چھوڑ دے گا, ہماری باقی بچیوں کا کیا ہوگا. فیصل بھائی ہمارے معاشرے میں نا جہاں ہم رہتے ہیں ستم ظریفی کی بات یہ ہے, ہم نے نا یہ ایک عورت کے لیے اس چیز کو دھبا بنا لیا. اس بیچاری کا قصور بھی کوئی نہیں ہوتا, وہ تو بیچاری مظلوم ہوتی ہے خود, اور الٹا ہم بھی اس کے اوپر ظلم کر دیتے ہیں. جبکہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس چیز کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ بالکل عیب نہیں تھا. اور آپ دیکھیں اس وقت کے مردوں کو بھی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ اپنی بیوی کو یہ بولتے جا کے تو پیسے لے کے آ. بالکل انہیں پتا تھا کہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے. دکھ کی بات یہ کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے یہ نقصانات ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں, اور اس کی وجہ سے دوسروں کو شے ملتی جا رہی, اور ماں باپ بیچارے پریشان ہو کے وہ دیتے جا رہے ہیں, اور پھر ایسے بندے کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا, کبھی بھی نہیں بھرتا. آپ جتنا مرضی اسے راضی کر لیں, اگر آپ سے بڑا کوئی مالدار اسے مل گیا وہ پھر بھی آپ کی بیٹی کے ساتھ یہی کرے گا. صحیح بات ہے. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے, ہر لحاظ سے سمجھایا جائے. اگر وہ نہیں سمجھتا پھر بھی ظلم کرتا ہے, پھر اس کو اس عورت کو ظلم کا نشانہ نہ بنایا جائے, ہمت کے لیے آسن فیصلہ کیا جائے. ہمت کریں. چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں تو دسترخوان کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیے. ابھی ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے کراچی میں اذان مغرب میں, جی ابھی کافی وقت ہے. سو چھوٹا سا ایک بریک سے واپس آتے ہیں.